الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 109 اور 110 کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سورہ جلیلہ جو ہے اس کے مضامین جو ہے ابتدائی طور پر ہمارے سامنے اپنے اختتام کو پہنچے۔ تو رفقا محترم، کل ہم ایک ایسے گروہ کے بارے میں قرآن حکیم کا نقطہ نظر معلوم کر رہے تھے جو قرآن حکیم کا مطالعہ تو کرتا ہے لیکن قرآن حکیم سے کسب فیض کرنے کے لیے نہیں، کسب ضیاء کرنے کے لیے، نور اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس لیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن کو ناقص ثابت کریں، قرآن کو عاجز ثابت کریں۔ ان کا رخ یہ ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور اس کی تعلیمات عاجز ہوں، یعنی ان کو نامکمل ثابت کریں۔ ان کے اندر جو نور و ہدایت پوشیدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس کو نعوذ باللہ ظلمات، تاریکیاں اور فتنے، ان حوالوں سے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس گروہ کے بارے میں کچھ تو ہم نے کل پڑھا تھا، اور بعض دوستوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے بہت لمبا کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ طلباء قرآن کو اس امر کا جاننا ضروری ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں دوست اور دشمن کی پہچان۔ تو دوست اور دشمن کی پہچان کے بغیر رفقا محترم کوئی موومنٹ یا دعوت جو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے ہمیں احبائے قرآن سورہ المائدہ آیت 55 کے حوالے سے قرآن نے آنے والی جماعت جو ہے، جو قرآن کے خدام ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے احبا کا مقام دیا۔ احبا اللہ، احبا القرآن۔ تو قرآن کے دوست اور دشمن کی پہچان بہت ضروری ہے، اور ہر یعنی شخصی حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا؟ تو تحریکوں کے اندر بھی یہ ضروری ہوتی ہے۔ پہلی ضرورت ہی یہ ہے کہ دوست اور دشمن کو ہم پہچانیں۔ تو بعض اوقات میں بین السطور قرآن حکیم کے ان دروس میں دوست اور دشمن کی پہچان کے حوالے سے بعض ایسے حوالہ جات لاتا ہوں تاکہ ہم اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے کے زیادہ اہل ہو جائیں۔ تو بعض دوستوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹیکس سے یا سیاق و سباق سے باہر جا رہے ہیں، حالانکہ وہ باہر نہیں ہوتا، صرف تھوڑا سا گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں رفقا محترم ہم جو دیکھ رہے تھے اس کو دوبارہ دیکھیں گے سورہ سبا کے حوالے سے۔ پہلے اس کی تجدید یادداشت کے طور پر ان آیات کا ہم ترجمہ دیکھ لیں۔ آیت 110 سے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ یعلم الجہر من القول۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، یہ مذہبی پیشوائیت جو قرآن کے مقابلے پہ کھڑی تھی، وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین عرب ہوں، جتنے بھی تھے، تو فرمایا انہ یعلم الجہر من القول، کہ بے شک وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ الجہر من القول، وہ جس کو تم اونچا الجہر اونچی لاؤڈ اسپیکر کے طور پر بہت اونچے انداز میں جن کو تم ظاہر کر رہے ہو، لیکن جس بات کا تم پراپوگنڈا کر رہے ہو وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اونچی آواز میں من القول، وہ سارے کا سارا قول ہی قول ہے۔ یعنی اللہ کے لیے، مذہب کے لیے تمہارے پاس قول کے سوا کچھ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جتنا بھی یہ مناجاتیں ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، مذہب ہے، وہ سوائے قول کے کیا ہے؟ کہ ہر مذہبی پیشوا جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر بنا ہوا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے حمد کے ترانے گا رہا ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ بے شک اللہ، وہ اللہ یعلم بہت اچھی طرح جانتا ہے، الجہر من القول، وہ چیزیں کہ جن کو تم بلند سے بلند کر رہے ہو. جہر یجہر بلند کرنا، جس کو تم بلند سے بلند کر رہے ہو. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ من القول، باتیں ہی باتیں. اور وہ یعلم، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے، ما تکتمون، ان چیزوں کو بھی جن کو تم چھپائے چلے آ رہے ہیں، جن پہ تم پردے ڈالے ہوئے. ہر آنے والا ایک اور تاریک دبیز گہرا پردہ جو ہے وہ ڈالتا چلا جا رہا ہے. یہ جو رفقاء محترم الجہر من القول، یہ تو مذہب کا جو ہے نا ڈھانچہ، جس میں سوائے قولی باتوں کے کچھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے. ہر آدمی دعوے کے مقام پر ہے. اور آگے جو فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یہ بہت بڑا جرم ہے مذہبی پیشوائیت کا، کہ جس کا قرآن اسے مرتکب قرار دے رہا ہے. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ما تکتمون میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں عذر کتاب اللہ. اور آگے فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، مجھے معلوم نہیں. ان نافیہ ہے، ان ادری، میں اپنے طور پر تو نہیں جانتا کہ یہ جو تمہارا طرز عمل ہے، تمہارا یہ طرز عمل کہ تم قولی چیزوں کو پھیلاتے ہو اور جو حقیقتاً ظاہر ہونا چاہیے ان کو تم چھپاتے ہو، پردے ڈالتے ہو، کہ یہ تمہارا طرز عمل جو ہے کس وقت تمہارے لیے جا کر فتنہ بنے گا، تمہاری پکڑ ہوگی، کہ اس کے نتیجے میں تم پکڑے جاؤ گے. فاتنہ کمانا یہاں پکڑا جا، کہ تم پکڑے جاتے ہو. وہ متاع الہین، یا اس کے نتیجے میں تمہیں آگے چل کر تم توبہ کر لیتے ہو، رجوع کر لیتے ہو، اور رجوع کرنے کے نتیجے میں تمہیں ایک اور مہلت ملے گی. متاع کمانا ساز و سامان، مہلت الہین کچھ عرصے تک. یعنی مجھے ذاتی طور پر معلوم نہیں کہ مستقبل میں تم کیا رخ اختیار کرو گے، یعنی اس عداوت اور عناد میں بڑھتے ہی چلے جاؤ گے، یا یہ کہ تم توبہ اور انابت کر کے اللہ کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، نظام کی طرف رخ کر لو گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں تمہاری جو سابقہ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، انہیں معاف فرما دیں گے، اور تم ایک نئے مستقبل میں داخل ہو سکو گے. اس کا علم براہ راست مجھے نہیں دیا گیا. تو جب علم نہیں دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے تو مامور کیا گیا ہے پہنچانے پر، کہ میرا کام ہے تمہیں سمجھانا، بتانا، تمہاری تعلیم کے تذکیر کے مواقع جو مجھے حاصل ہے ان سے تمہیں زیادہ سے زیادہ فیضیاب کرنا. تم مانتے ہو نہیں مانتے، مجھے اس سے بحث نہیں. قالا، اور اس رسول نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا، رب، اے میرے پروردگار، احکم بالحق، اے اللہ ہماری تمنا ہے کہ وہ دور آ جائے کہ جب تیرا الحق کتاب اللہ، الحق سے مراد ہے قولہ الحق، سورہ الانعام آیت نمبر 74. قول اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اس کی صفات حق ہے، اس کا نظام حق ہے، اس کی سنتیں حق ہے. تو اے اللہ ہماری تمنا یہ ہے کہ جو تیرا حق پر مبنی قول ہے، نظام ہے، قرآن ہے، یہ بطور نظام حکم آئے. یعنی یہ ایک مذہب کی اور پوجا پاٹ کی چیز نہ بنی رہے، بلکہ یہ حکمرانی کے مقام پر، نظام حکومت ہو تو اس پر، قانون سازی ہو تو اس پر، معیشت ہو تو اس پر، معاشرت ہو تو اس پر، زندگی کے تمام دوائر میں تیرا قول جو ہے، قول حق، وہ حاکم بن جائے. اور فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے رب کا جو نظام ربوبیت ہے، ربنا نظام ربوبیت، کہ ہمارے رب کا نظام ربوبیت، اس کی رحمانیت کی چمکار، جلوہ، تجلیات، وہ عالم انسانیت پر ذو فشا ہوں گی، کہ ہر شخص کو بغیر اس کی درخواست کے، بغیر کسی درخواست کے، بغیر سفارش کے، بغیر کسی شفاعت کے،
ہر شخص کو اس کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی ہوگی، اس کے جسم کے تقاضے، ذات کے تقاضے، اس کے تقاضے، اس کی آل اولاد کے تقاضے، حال کے تقاضے، مستقبل کے تقاضے، یہ تمام تقاضے کیا ہوں گے؟ رحمانیت کے نتیجے میں۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا وہ فیضان جو بلا درخواست کے، بغیر درخواست کے از خود انیشیٹو لیتا ہے خود، اور بندے کو، انسانیت کو نوازتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رب یعنی اس کی ربوبیت آج رحمانیت کے نتیجے میں ہر طرف جلوہ فگن ہوگی، ذو فشاں ہوگی، وہ المستعان، اور وہ رب جو ہے سب اسی سے مدد چاہیں گے، یعنی کسی کو سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نعوذ باللہ اس دور میں کوئی کسی کا سفارش ڈھونڈنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ہر رب بندہ جو ہے اس کے لیے اللہ مستعان ہوگا، اس کی حاجت روائی، مشکل کشائی جو ہے وہ اللہ کا نظام کرے گا، اور یہ جو حاجتیں اور ضرورتیں لیے پھرتے ہیں اور پھر بھی ان کو وہ پورا نہیں کرتے، اس سے انسان نجات پائے گا۔ علامات صرف کہ جو انسانوں نے مذہب کا زبادہ اوڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور یہ دیا ہے کہ دعاؤں پر دعائیں مانگے جاؤ لیکن ملے گا کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وجود اور عدم برابر ہو کے رہ گیا۔ تو جب اللہ کا نظام ایک زندہ حقیقت کے طور پر اسٹیبلش ہوگا تو یہ دعاؤں اور مناجاتوں کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ تمام چیزیں نظام خود بخود ان کو سالو کرتا چلا جائے گا، اور رب کی ربوبیت ایک زندہ حقیقت کے طور پر ہر ایک کی مشکل کشا ہوگی، حاجت روا ہوگی، ہر مشکل حاجت کا نظام بندوبست کرے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم، ایک تو ہم الجہر من القول دیکھتے ہیں، نمبر 2 کتمان دیکھیں گے، نمبر 3 فتنہ یا ضرور کتاب اللہ کیا ہے اور اس سیاق و سباق میں اس کا کیا مقام ہے۔ اگلا ہوگا حق جو ہے قرآن، اس کی حکومت کیسے قائم ہوگی، اور رب رحمان مستعان کیسے بنے گا، اور علامات آصفون سے کیا مراد ہے۔ یہ جو ہمارے پاس محدود سا ٹائم ہے اس میں ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے رفقائے محترم، اس کے لیے ہم سورہ رعد آیت نمبر 31، مذہب نے اللہ تعالیٰ کو جس مقام پر لا کھڑا کیا ہے اور قرآن اس کو باطل کرنے کے لیے یا نیگیشن کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے قرآن سورہ رعد آیت نمبر 31، بہت ایک ہی آیت رفقائے محترم اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو یہ سارا جس وقت کا ڈھانچہ ہمارے ہاں ہے اس کو بہت زیادہ ہم سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا رفقائے محترم، یہ جو وظیفے ہیں اور آج ہیں، یا مغنی، یا اللہ، یا فلاں، یا فلاں، یا رزاق، تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم آیت نمبر 31، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا، اندازہ کریں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا، کیسا قرآن ہوتا، سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اس قرآن کو پڑھنے سے، وظیفہ کرنے سے، اس کی زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا، سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ پہاڑ اپنے مقام سے چلنے لگتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نہیں کہ فلاں اللہ کا ولی تھا، دیوار پر بیٹھا تھا، دیوار کو حکم دیا چل، وہ علی کلندر پانی پتی، دیوار کو حکم دیا بس وہ دیوار چل پڑی گھوڑے کی طرح تیز رفتاری سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کو پڑھ لینے سے کیا ہوتا، پہاڑ اپنے مقام سے سرکنے لگتے، چلنے لگتے۔ اور آگے فرمایا او قطعت بہ الارض، کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا کہ جس کو پڑھ لینے سے رفقائے محترم زمین کی مسافتیں طے ہو جاتی،
طے کر لیا جاتا، قطع کر لیا جاتا اس قرآن کے ذریعے زمین کو. جس طرح آپ نے سنا ہوگا جی فلاں شخص بزرگ فلاں شہر میں بیٹھے تھے، اپنے غلاموں کو حکم دیا مریدوں کو آنکھیں بند کرو، انہوں نے آنکھیں بند کی اور وہ یکلا شرق پور سے جا کر مکہ پہنچ گئے، مکہ سے بغداد جا پہنچے، بغداد سے قاہرہ جا پہنچے. جی کیوں؟ وہ ان کے پاس ایک قرآن کا وظیفہ تھا، وہ قرآن کا وظیفہ کرتے تھے اور وہ ساری مسافتیں طے ہو جاتی تھی. تو قرآن یہ کہتا ہے رفقا، اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا، اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ اس کے کرنے سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین کی مسافتیں طے ہوتی. اور ایک تیسرا بڑا کارنامہ قرآن کے نام پر کرتے ہیں، او کلم بہ الموتیٰ، سورہ رعد آیت نمبر 31، کہ ایسا قرآن ہوتا رفقائے محترم کہ اس کو پڑھنے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کشف القبور. کشف القبور کہ فلاں صاحب جو تھے وہ فلاں قبر پر گئے اور انہوں نے قرآن کا فلاں فلاں حصہ پڑھا، اور جو ہی پڑھا تو مردہ جو ہے وہ حاضر ہو گیا، اس مردے سے باتیں شروع ہو گئی، اس مردے نے اپنا بتایا، حال بتایا، اپنے ماں باپ کا بتایا. قرآن کہتا ہے رفقائے محترم رحمان ولو ان قرآن، کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا. جس کا قرآن ہے وہ تو کہتا ہے کاش کوئی ایسا قرآن ہوتا، اور ہم نے ایسے قرآن بنا لیے. اس کا مطلب ہے وہ جعلی قرآن ہے، وہ جعلی قرآن ہے. جن قرآنوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں سورت کے پڑھنے سے زمین کی مسافتیں طے ہوتی ہیں اور فلاں کا وظیفہ کرنے سے مردوں سے ہم کلامی ہوتی ہے، کشف القبور ہوتا ہے. نام نہیں عرض کرتا کہ اگر نام بھی بتا دوں کتنے بڑے بڑے یہ علامے ہیں، کتب ہیں، مجدد ہیں. صرف ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں، کتاب کا نام ہے اعمال قرآنی، اعمال قرآنی، اور لکھنے والا اس صدی کا مجدد، میات حاضرہ کا مجدد. اور وہ کتاب پڑھ لیں رفقائے محترم، پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن تو آیا ہی اس لیے، نعوذ باللہ من ذالک. بس اس مجدد کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی یہ جو سورہ ہے اس کی ایک پوری آیت نہیں، آیت کا صرف اتنا حصہ ہی کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مجدد کس ٹکسال میں کھڑا گیا. یہ قرآن کے مکتب میں یہ معلم نہیں پڑھا، کوئی اور ہی اس کا مکتب تھا، مدرسہ تھا. قرآن کے مدرسے میں تو رحمان نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایسا کوئی قرآن نہیں ہے. ایسا اگر کوئی پڑھنے پڑھانے کا عمل ہوتا تو سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بتا دیتے کہ اے نوح آنے والے طوفان سے ہم نے تمہیں بچانا ہے، لہٰذا یہ آیتیں یہ اور آج یاد کر لے تو بچ جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ کو وہ وظیفے معلوم نہیں تھے، یا اپنے اسماء کی طاقت سے وہ باخبر نہ تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یا نوح جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ نہ تھا؟ تو یہ کھڑی ہوئی کہانیاں ہیں رفقائے محترم، قرآن ان کا عامل اور دائی نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے ولو ان قرآن، اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ پہاڑ چلنے لگتے اس قرآن کو پڑھنے سے، اور زمین کی مسافتیں طے ہو جاتی، اور مردوں سے ہم کلامی ہو سکتی. فرمایا بل للہ الامر جمیعا، ان کو کہو بل، ایسا قرآن نہیں ہے، ایسا قرآن نہیں ہے، بلکہ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ٹھہرا دیا. الامر بمعنی قانون، ہر چیز کے لیے ایک قانون ہے، اس قانون کو سمجھو. پہاڑ بھی اپنے مقام سے ڈائنامیٹ کرو گے تو اڑ جائیں گے، بھگ سے اڑ جائیں گے. ہوائی جہاز اور سواریاں بنا لو، یہ مسافتیں طے ہو جائیں گی. ہر چیز کے لیے ایک متعلقہ قانون ہے. اور اس کے ساتھ رفقائے محترم جہاں سے ہم چلے تھے اس کے لیے آیت نمبر 33 دیکھیں، اسی سورہ کی آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 سورہ رعد. یہ وہ جو یعلم الجہر من القول، سورہ
الانبیاء کی آیت 110 کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے تھے، تو یہ حوالہ اس حوالے سے آ رہا ہے کہ الجہر من القول، کہ وہ جی کیا کر رہے ہیں جی اللہ 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 اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا قدیر ہو، یا حفیظ ہو، یا رزاق ہو، وظیفے زور زور سے، اور وہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ قرآن یہ کہاں کہتا ہے رفقائے محترم، فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قَصَبَتْ، فرمایا کہ بھلا وہ ذات، وہ اللہ، قائم، جو خود قیام عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو قیوم ہے، قائم ہے، کیا کھڑا ہے، علی کل نفس، ہر انسانی ذات پر، وہ اللہ جو ہر انسانی ذات پر اس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اس کے اعمال کو تولنے کے لیے کھڑا ہے، کس بنیاد پر تولتا ہے؟ بما قصب، جو انسان کسب کرتا ہے اس کسب کی بنیاد پر اللہ اس کو تولتا ہے، قول کی بنیاد پر نہیں، جھوٹی امیدوں کے آرزوؤں کی بنیاد پر نہیں، کسب کی بنیاد پر۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ایسی ذات جو ہر بندے کے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے اور ہر کو اس کے عمل سے اٹھا رہی ہے، گرا رہی ہے، ایسے اللہ کے لیے انہوں نے کیا بنا لیے؟ شرکا، پارٹنرز۔ اور شرکا کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے رفقائے محترم، وہ سورہ یونس آیت نمبر 18، 10/18، سورہ یونس آیت نمبر 18 میں شفاعت کو قرآن حکیم نے شرک قرار دیا، اور شرکا کا ایک معنی شفعاء ہے، کہ ایسا اللہ جو ہر انسان کے ہر عمل پر براہ راست اس کو جزا دینے کے لیے کھڑا ہے، اس اللہ کے لیے انہوں نے شفعاء گھڑ لیے۔ شرکا بمعنی شفعاء، یہ حوالہ دیکھ لیں تاکہ ہم علی وجہ البصیرت بات سمجھ سکیں۔ سورہ یونس ہے، پچھلی 2 صورتیں چھوڑ دیں، سورہ یونس 10ویں صورت ہے، آیت نمبر 18، سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ نقصان پہنچانے کا اختیار بخشا ہے، نہ نفع پہنچانے کا۔ نفع اور نقصان خالص اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اس کے قوانین سے ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے رفقائے محترم؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو ہمارے شفیع ہیں، معبود بمانا شفیع، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، شفعاء ہیں، ہاں یہ اللہ کے حضور میں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رفقائے محترم، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے لوگو یہ جو شفاعت کا عقیدہ تم نے کھڑا ہے، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ براہ راست انسانوں کا اور ان کے اعمال کا جاننے والا نہیں ہے؟ جو تمہارا شفاعت کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کے اعمال کو۔ قل، ان سے پوچھو، اتنبئون اللہ، کیا تم بتانا چاہتے ہو، کیا تم خبر دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بما لا یعلم، ان چیزوں کی کہ جن کو وہ جانتا نہیں؟ یعنی شفاعت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہے۔ فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ جانتا نہیں ہے کوئی ایسی چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں؟ جبکہ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے وہ اللہ، تو اس کا کوئی شفیع ہو یا شریک ہو۔
سبحانہ پاک ہے، و تعالی اور بلند ہے، پاک ہے اور بلند ہے، کس بات سے؟ اما یشرکون، ان سے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک بنا رہے۔ یہاں شریک کس کو کہا؟ شفیع کو۔ شفعاء کو اللہ تعالیٰ نے شریک کہا اور کہا کہ میرا کوئی شریک نہیں، یعنی میرے ہاں کوئی شفیع نہیں۔ یہاں پھر گڑبڑ کرتے، کہتے جی کوئی شفیع تو نہیں ہے، نہ موسیٰ شفیع ہیں نہ ابراہیم شفیع ہیں، کوئی شفیع نہیں ہے، لیکن ہم امت مرحومہ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، اور شفیع المذنبین بنیادی عقیدہ بنا ہوا ہے۔ اور جب آپ وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، مثلا سورہ البقرہ کی آیت 47، تو کہیں گے یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے نا، کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ قیامت میں کوئی شفاعت نہیں ہے، شفیع نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو کھلی اجازت ہے۔ موقع کی مناسبت سے رفقائے محترم ایک حوالہ لانا چاہتا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ یہ شرک بھی آپ کے اور میرے ذہنوں سے نکل جائے تو زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ اے ایمان والو، اے موحدین، اے کتاب اللہ کے دستور حیات پر ایمان لانے والو، انفقو خرچ کرتے رہو، کھلا رکھو، مما رزقناکم اللہ، وہ چیزیں کہ جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا جاری کے عطا کی ہے، تو ان کو کھلا رکھو، ان پہ بند نہ باندھو، سانپ کی طرح ان پر نہ بیٹھ جاؤ، اور کھلا رکھو، انفاق کرتے رہو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے یہ کام کر لو کہ وہ دور آ جائے، یوم آ جائے، دن آ جائے، زمانہ آ جائے۔ کیسا دن؟ قیامت کا دن۔ کیسا دن ہوگا رفقائے محترم؟ لا بیع فیہ، اس میں اعمال کی خرید و فروخت نہیں ہونی۔ اعمال اور ان کے نتائج و ثمرات خریدنی اور فروختنی چیز نہیں ہے رفقائے محترم۔ ایصال ثواب باطل تصور ہے۔ مادی دنیا میں آپ دیکھ لیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کھائیں آپ اور پیٹ میرا بھر جائے، پئیں آپ پیاس میری دور ہو جائے، انجیکشن آپ کو لگے صحت میری بحال ہو جائے۔ تو جس طرح مادی دنیا میں یہ نہیں ہے، اسی طرح عالم روحانیات میں، عالم امر میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا بیع فی، اس دور میں اعمال کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ لا بیع، البینی کا مطلق بیع، نہ پیر کی طرف سے، نہ مرید کی طرف سے، نہ امت کی طرف سے، نہ نبی کی طرف سے۔ تو اس دور کا یہ ضابطہ ہی نہیں ہے کہ وہاں خرید و فروخت ہو، قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ لا بیع فی، خرید و فروخت ہونی نہیں۔ کوئی دکان لگائے گا کیسے؟ یعنی اگر کارپوریشن نے اسٹال لگانے کی اجازت ہی نہیں دی تو لگائے گا کون؟ لا بیع فی قانون ہے۔ نمبر 2، ولا خلا، وہاں یاریاں بھی نہیں چلیں گی۔ جی میرا بڑا یار ہے، میرے خون کے اندر ہے، دو قالب ہیں، روح ایک ہے، من تو شدن تو من شدی، ہم تو دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ خلا، یاریاں، گہری یاریاں، ایک دوسرے کے لیے فداکاریاں، خلا وہاں نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم، ولا شفاعہ، وہاں شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اب اگر ولا شفاعت کو آپ یعنی شفاعت تو ہوگی، تو اگر رفقائے محترم شفاعت ہوگی تو پھر بیع بھی ہوگی، بیع ہوگی تو یاریاں بھی چلیں گی۔ تینوں چیزوں کو یا بیک وقت مانیں یا بیک وقت انکار کریں۔
اگر شفاعت کو بالاذن لے آئیں گے تو بالاذن کاروبار بھی ہوگا، بالاذن خلا بھی چلے گی. اور آگے کہہ دیا رفقائے محترم والکافرون هم الظالمون، اس حقیقت کا انکار کرنے والے ہی تو اصل ظالم ہیں. کیونکہ جب کسی قوم میں شفاعت آ جائے گی رفقائے محترم، وہاں قانون نہیں چلے گا، نظام نہیں چلے گا. قانون اور نظام پر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بچے کو پتہ ہے کہ میرا باپ ایگزامینر کو خرید سکتا ہے، ٹیسٹ لینے والے کو خرید سکتا ہے، جو نمبروں کا شماریات کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپنی دولت سے خرید، وہ کیوں محنت کرے گا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ بلا محنت کے، بلا استحقاق کے تمام دولت آپ کے گھر میں آ جائے گی، آپ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ والکافرون هم الظالمون، اس حقیقت، کافر کا معنی منکر، اس حقیقت کے انکار کرنے والے ہی اصل ظالم. یہ خطاب بنی اسرائیل کو نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو خطاب ہے. تو آمنوا کو مخاطب بنا کر ان تین چیزوں کی نفی کی ہے. اور اس کے ساتھ رفقائے محترم سورہ زمر کی آیت 2 کا حوالہ ذہن میں رکھا کریں. 39:2 قرآن نے کہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ کافر نہیں جو اللہ کا انکار کرتے تھے. سورہ زمر کی آیت 2، 39ویں سورہ آیت نمبر 2، وہ قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. وہ جتنی اپنی بزرگوں کے ہاں نظریں، نیازیں، چڑھاوے جو کچھ کرتے تھے تو وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کو معبود مانتے تھے، مستقل بالذات مانتے تھے، وہ ان کا ہیلا وسیلہ تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی نظریں، نیازیں ماللہ اس لیے جپتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ایسا کرنے کی صورت میں ان کے واسطے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، بہت زیادہ قرب. یہ اللہ کے قرب کے متمنی تھے. نیتیں کتنی خالص! ہمیں تو اللہ کا قرب چاہیے. جنہیں قرآن نے مشرک قرار دیا ہے وہ مشرک نیت یہ رکھتے تھے کہ ان کے توسط سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ حصول قرب کے ذرائع ہیں، یہ ہیلا وسیلہ بہانہ ہے، اس طرح ہمیں اللہ کا قرب ملے گا. تو قرب تو وہ اللہ کا چاہتے تھے، وہ تو مقصود بھی ذات نہیں تھے. تو اب ہم سورہ رعد کی آیت نمبر 33 پر ہیں رفقائے محترم. فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیا یہ جو شفاعت کا اللہ کے ساتھ لینے والے ہیں تو کیا یہ اس بات میں یوں کہنا چاہتے ہیں اتنبئون اللہ بما لا یعلم، کیا تم اللہ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو ایسی چیزوں کا کہ نہیں وہ جانتا. اور آگے فرمایا رفقائے محترم نہیں وہ جانتا زمین میں. اور آگے فرمایا ام بظاہر من القول، ام بظاہر من القول، فرمایا کہ جو کچھ تم بتاتے ہو اللہ کو بتاؤ گے، تمہیں تو انر کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تو ہر ایک کی نیت کو، پس منظر کو، بیک گراؤنڈ میں انڈر کرنٹس ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو جو کچھ تم کہتے ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ وہ تمہارے صرف منہ کی سطحی باتیں، ظاہر سطحی باتیں قول میں سے. اور فرمایا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں کو یہ عقیدہ ملا ہو. بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. فرمایا کہ ہر کافر قوم کو اس کے اعمال بد، ان کے مذہبی پیشواؤں نے چالیں چل چل کر خوبصورت بنا کر دکھا دیے اور دور رکھا گیا ان کو اللہ کے راستے سے. ہر قوم مذہبی پیشواؤں کے چکر میں پڑ کر اللہ کے راستے سے دور رہی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ اپنے راستے سے، قرآن سے، کلام سے دور پائے، فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ، تو جسے اللہ کے قرآن سے رہنمائی نہ ملے، جو اللہ کے قرآن سے رہنمائی نہ لینا چاہے، فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ، تو کسی نبی، ولی، مرشد
کسی کا یہ اختیار نہیں کہ جو قرآن کی بارگاہ سے مردود ہو جائے وہ اسے اللہ کا مقبول بنا سکے، ناممکن ہے۔ تو یہ تو ہو گیا رفقائے محترم اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اور آگے آیا تھا وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ تک پہنچنے سے پہلے رفقائے محترم ہم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو ضال قوم ہے اور مغضوب، تو مغضوب قوم کی رفقائے محترم اسی ضمن میں آپ کے سامنے ایک پہچان رکھتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو جج کریں، دیکھیں کہ کہیں یہ دعا مانگنے والے خود تو غضب میں نہیں آئے ہوئے، دن رات اس غضب کی دعا پی رہے، اس میں گہرے ہو رہے، اور ساتھ دعائیں بھی۔ تو یہ دعائیں کیا ہیں؟ ظاہر من القول، سورہ الاعراف ہے رفقائے محترم، 7ویں سورہ، آیت نمبر 71۔ مغضوب کون ہوتے ہیں؟ اس کے بعد مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مذہبی درباروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر لے، قرآن آپ کی زبان میں اللہ کا فیصلہ اتار رہا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 71، 71 سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت نمبر 71۔ فرمایا کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب توحید کی دعوت دی تو قوم نے کیا کہا؟ آیت نمبر 70 میں ہے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اے ہود کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے؟ قَالُوا، کہا قوم ہود نے، أَجِئْتَنَا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لِنَعْبُدَ اللَّهَ، کہ ہم معبود بنا لیں، محکومیت اختیار کر لیں، اللہ وحدہ، ایک اللہ کی تنہا، ایک اللہ تنہا، اس کا قانون، اس کا نظام، اس کا کلام، کیا یہ سارا ہمارے مسائل کو حل کر دے گا؟ وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے اکابر، باپ دادا، اسلاف، بزرگ، ان سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، تواتر، اجماع، رسوم، آداب، وہ سارے کے سارے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہود ہم نے ایسا نہیں کرا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر ہمارے اوپر بارش پتھروں کی برسا سکتا ہے برسا دے، مار سکتا ہے مار دے، ہم مر جائیں گے، لیکن باپ دادا سے جو پرستش کے عبادت کے طریقے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کافر سے کافر قوم بھی رفقائے محترم اپنے کفر میں بڑی پکی ہوتی ہے۔ پکا ہونا، پختہ ہونا کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے بہت خوبصورت اور خوشنما سانپ کو سینے سے لگا رکھا ہے، اس لیے کہ یہ سانپ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ تو کوئی مادی دنیا میں رفقائے سانپ سے، کینسر سے پیار نہیں کرتا، لیکن یہی کینسر جب روحانی عقیدے کا، شرک کا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو پیار کرتا ہے کہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ خیر، حضرت ہود نے کیا جواب دیا؟ آیت 71، قال، جواب دیا سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یہ مغضوب قوم کے لیے بات ہو رہی ہے رفقائے محترم، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اے میری قوم، صاف پتہ چل رہا ہے کیا قد وقع علیکم، کہ پوری طرح مسلط ہو گیا ہے تمہارے اوپر، واقع علی مسلط ہو جانا، گھیر لینا، کہ گھیر چکا ہے تمہیں تمہارے رب کے قانون، ٹھہرائے ہوئے قانون کے نتیجے میں۔ کس چیز نے تمہیں گھیر لیا ہے رفقائے محترم؟ رجسن و غضب، ریجس کہتے ہیں رفقائے عرف عام میں غلاظت کو،
گندگی کو، پلیدگی کو. اور گندگی اور پلیدگی حضور قرآن کیا ہے رفقائے محترم؟ قرآن کس چیز کو گند کہتا ہے، گندگی کہتا ہے، غلاظت کہتا ہے، پلیدگی کہتا ہے؟ اس کے لیے آپ ہمیشہ ایک حوالہ ذہن میں رکھا کریں، سورہ یونس آیت نمبر پوری 100 10ویں سورہ آیت نمبر 100 کیا ہے؟ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. عقل سے کام نہ لینا سب سے بڑی گندگی ہے قرآن کی روح سے. سب سے گندی قوم وہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتی. یہ پلیدگی، غلاظت صدیوں سے مسلط ہے ہمارے اوپر رفقائے محترم. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، فرمایا کہ رجس تمہارے اوپر مسلط نظر آ رہا ہے. معنی یہ ہے کہ عقل و بصیرت کے چراغ تم نے بالکل گل کر دی، یہ رجس. اور نمبر 2 فرمایا وہ غضب، اور گھیر لیا ہے تمہیں غضب نے. غضب اصل میں کہتے ہیں رفقائے محترم قافلے کا صحیح راستہ چھوڑ کر پگڈنڈیوں میں کھو جانا، اور انجام کار زاد راہ بھی ختم کر بیٹھے، نہ پانی نہ چارہ نہ صحیح راستے کا شور و ادراک، اور اس طرح کھاٹ اور کھائیوں میں تڑپ تڑپ کر مر جانا. عربوں کے ہاں اس بات کو غضب کہتے ہیں. غضب کا معنی ہے ضل عن الصراط، صحیح راستے کو چھوڑا، وضل زادہ فمات، اور اس کے پاس جتنا زاد راہ تھا وہ سارا وہ ختم کر بیٹھا، اور انجام کار موت، کوئی موت کے سوا اس کے پاس کچھ نہ رہا. فرمایا مسلط ہو گئی ہے تمہارے اوپر غلاظت، اور مسلط تم نے کر لیا اپنے اوپر بے راہ روی کو، غلط راستوں کو. اور انجام اگر تم نے یہ نہ چھوڑا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ موت، تباہی، بربادی. یہ رجس اور غضب کیا تھا رفقائے محترم؟ اس مغضوب قوم کی قرآن کیا پہچان بتا رہا ہے؟ فرمایا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. یہودوں رفقائے محترم، نصاروں، مجوسوں یا آپ اور ہم اس محاکمے کی زد میں آئے ہوئے. مغضوب قوم کون ہوتی ہے؟ اتجادلوننی فی اسماء، تم صبح و شام لڑائیاں لڑتے ہو میرے ساتھ، جھگڑے کھڑے کرتے ہو، فتوے لگاتے ہو، لنگر لگوٹ کس کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو. کس چیز کے بارے میں رفقائے محترم؟ فی اسماء، چند ناموں کا دفاع کرنے کے لیے. کچھ نام تم نے رکھے ہیں ان ناموں کو منوانے کے لیے. اب جتنے یہ نام ہیں رفقائے محترم، ائمہ کے نام لے لیں، ان کی کتابوں کے نام لے لیں، فقہوں کے نام لے لیں، حدیثوں کے نام لے لیں، ان میں سے کوئی نام محمد رسول اللہ والذین معہ کے لیے معلوم نہیں تھا. ائمہ فقہ، ان میں سے کون سا نام اللہ یا اللہ کے رسول کا رکھا ہوا ہے؟ حدیث کے ائمہ، تصوف کے ائمہ، اور تصوف کے اشغال، اوراد، وظائف، یہ کیا ہیں؟ فرمایا اسماء ہیں، نام ہی نام. کیسے نام؟ سمیتموہا، یہ نام تم نے گھڑے ہیں، یہ نام تم نے رکھے ہیں. آج دیکھیں کسی جلسے کا اشتہار، اس جلسے کے اشتہار میں جن علماء کا نام آتا ہے، نام چھوٹا سا ہوتا ہے، 3 لائنیں، پیچھے 3 لائنیں، بعد میں القاب ہی القاب. اور یہ القاب کون دے رہا ہے؟ شیخ العرب والعجم، جانشین امام الہدا، وہ بھاری بھرکم القاب کون دے رہا ہے؟ سمیتموہا انتم، یہ ٹکسالیں تم نے اپنے پاس لگا رکھی، یہ سکے تمہاری ٹکسالوں میں گھڑے جاتے. یہ دیوبندیت، یہ بریلویت، یہ اہل حدیثیت، یہ اہل تشیع، اہل تصدن، یہ کہاں کی ٹکسالیں؟
تم نے گھڑا ان کو، اور اگر تم نے نہیں کیا تو آباؤ کو، ذرا اور پیچھے چلو، تم ہی جیسے تمہارے باپ دادا تھے۔ یہ سارا کاروبار رفقائے محترم 3 صدی ہجری کے اندر بنو عباس کے دور میں خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہو جانے سے یہ ٹکسالیں گھڑی گئیں۔ اور رفقائے محترم کیا عرض کروں کہ اگر آپ سورہ آل انعام کی آیت 112، تو قرآن نے پہچان بھی ان ٹکسالوں کی قبل از وقت بتا دی تھی۔ ٹکسالیں کیسے قائم کی جائیں گی، کیا ان میں قائم ہوگا، کون کریں گے، اگر تم نے وہ سکے لے لیے تو تم اللہ کی نظر میں کس مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ ایک ایک چیز سے اللہ نے ہمیں قبل از وقت آگاہ کیا۔ یہ امت تاریکی میں کھاڈ اور کھائیوں میں نہیں گری، یہ سورج کے نصف النہار پر ہونے کے باوجود گری ہے۔ گری اس لیے ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لی، عقل و خرد کے چراغ کو گول کر دیا، اور مزید برآں اللہ کے نور آفتاب سے، کہ قرآن حکیم کے نور سے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ، اس لیے گری۔ فرمایا کہ یہ نام گھڑے ہیں تم نے، اور تم نے نہیں گھڑے، اوپر چلو تو آباؤ کو، تمہارے باپ دادا نے یہ کام کیا ہے۔ آگے فرمایا ما نزل اللہ بہا من سلطان، فرمایا نہیں نازل کیا بہا ان شخصیتوں کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، یعنی جو کچھ کہ تم گھڑ رہے ہو اس کے بارے میں یا ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نازل نہیں کیا۔ کیا نازل نہیں کیا رفقائے محترم؟ من سلطان، کوئی سند، کوئی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے نازل نہیں کی۔ اگر نازل کی ہے تو فرمایا بتاؤ، وہ دلیل دو۔ اور دلیل کیسی ہونی چاہیے رفقائے محترم؟ دلیل باپ دادا کی روایات یا قصے کہانیاں ہم نہیں مانیں گے، دلیل ہونی چاہیے اللہ کی کتاب سے، دلیل ہونی چاہیے اللہ کی کتاب سے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم 2 حوالے بڑے اہم ہیں۔ سورہ روم 30ویں سورہ آیت نمبر 35، سورہ روم 30ویں سورہ آیت نمبر 35۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیے، رب کو چھوڑ کر نہیں، بربہم یشرکون، رب کے ساتھ ساتھ۔ کہیں شفاعت کا شرک ہے، کہیں حکم نامے میں شرک ہے، کہیں اللہ کی صفات میں شرک ہے، کہیں شریعت سازی کا شرک ہے، کہیں احبار و رہبان پرستی کا شرک ہے، کہیں نبی کی پرستش ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے آیت 35 سورہ روم 30ویں سورہ آیت 35، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون۔ وہاں فرمایا تھا ما نزل اللہ بہا من سلطان، سلطان لاؤ، دلیل لاؤ۔ اور دلیل کیسی؟ سلطان کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ تمہاری اپنی کہانیاں تو بہت ہیں، بزرگوں سے سنا گیا ہے، کتابوں میں آیا ہے۔ ہمیں کتابیں نہیں، الکتاب چاہیے، بزرگ نہیں چاہیے۔ بزرگوں کا اصل بزرگ رب کائنات، اس کا فتویٰ چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کیا ہے ان کے لیے کوئی ایسا سلطان، سند، اتھارٹی منزل من اللہ؟ اور اللہ کے ہاں سے جو سلطان آتا ہے رفقائے محترم، وہ گونگا نہیں ہوتا، یہ خود گونگے ہیں، اللہ کے کلام کو گونگا کہنے والے۔ فرمایا فہو یتکلم،
اللہ کا سلطان ہمیشہ متکلم ہوا کرتا ہے، بولا کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بولنے والا اللہ نے سلطان تمہیں دیا ہے تو لاؤ، پیش کرو۔ بما کانوا بہ یشرکون، جو تم نے یہ شرک کی فیکٹریاں چلا رہے ہو، اس کا کوئی لائسنس ہے تمہارے پاس؟ تم لائسنسیٹ ہو؟ اور لائسنس ہمیں اللہ کا دکھاؤ، اللہ کا قرآن پیش کرو، قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، آیت کا کوئی حصہ پیش کرو، حصے میں سے کوئی شوشہ نقطہ ہی پیش کر دو۔ یہاں جو میں نے کہا رفقہ وہ ہمیں سلطان منزل من اللہ چاہیے، انسانوں کے گھڑے ہوئے نہیں چاہیے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا رفقہ محترم، ہر دعویٰ جو کرتا ہوں دلیل سند کتاب اللہ، ہمارا ترجمہ نہ مانیے کوئی سا، لیکن مانیے اللہ کی کتاب۔ 30ویں سورہ کے بعد ہم ذرا 35ویں سورہ پر پہنچتے ہیں اور آیت نمبر 40، سورہ فاطر، آیت 40 سورہ 35۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا ان سے کہو، سوال کرو، ذرا دکھاؤ تو صحیح مجھے، سمجھاؤ تو صحیح مجھے، شرکاءکم، کہ جن کو تم نے پارٹنر، سانجھی، حصے دار بنا لیا ہے اللہ کا اس کے دین میں، تدعون من دون اللہ، کہ آپ تم پکارتے ہو ان کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ساتھ، جہاں اللہ آئے گا وہاں رسول آئے گا، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ تم نے زمین میں بنا رکھے ہیں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، فرمایا کہ یہ جن کو تم پکارتے حاجت روا مشکل کشا، بتاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح تم مجھے، ماذا خلقوا من الارض، زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جو ان کا پیدا کرتا ہے؟ پکارو اس کو جو تمہارا خالق ہے رفقہ محترم، لوگو پکارو اس کو جو تمہارا خالق ہے، بتاؤ تمہارا دل، دماغ، جسم، جان، کوئی پورا، کوئی بال، کوئی تمہارے جسم کا ذرہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا؟ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا پیدا کر دے؟ بتاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، فرمایا زمین سے فارغ ہوئے تو بتاؤ چلو زمین کے کسی گوشے پر تو ان کا نہیں، آسمانوں میں، سماوی کروں میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، نجوم و کواکب میں کسی جگہ کوئی تمہیں چھاپ نظر آئی ہے؟ وہاں کہیں لکھا ہوا ہو کہ یہ گوشہ فلاں کا پیدا کر دا؟ فرمایا نہیں، دلیل دو۔ کیا دلیل دو؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینہ، فرمایا ان کی کتابوں کی سند نہیں لینی ہم نے، تمہارے بزرگوں کی قصے کہانیوں کا ہمیں دین نہیں بنانا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے مومن بالقرآن ان سے کہو ام آتیناہم کتابا، اللہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کون سی ایسی کتاب دی ہے جس میں اس شرک کے لیے تمہارے پاس جواز ہے؟ کیا دی ہے ہم نے ان کو کتاب؟ اگر دی ہے ایسی کتاب فہم علی بینہ، پھر ہم مان جائیں گے کہ واقعی تم دلیل پر قائم ہو۔ بینہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، بینہ پیش کرو، قرآن کی سند پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ اگر مومن ہو تو دلیل پیش کرو، بینہ پیش کرو، اور وہ قرآن سے، اللہ کے نازل کردہ قرآن سے، کلام سے دلیل پیش کرو۔ فرمایا دیکھو تو تم یہ دعویٰ کرو اور پھر کیا ہوگا؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، فرمایا دلیل دینے کی بجائے بھاگ جائیں گے، ظالم تمہیں دھمکیاں دیں گے،
اپنے مریدوں کو وعدے دکھائیں گے. کیا ہمارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا وہ باطل تھے؟ وہ ان کے پاس اتنا تقویٰ تھا، اتنا یہ تھا، اتنا وہ تھا؟ تو فرمایا ہر ظالم قوم ایک دوسرے کو اسی طرح جھوٹے وعدے کرتی چلی آئی ہے، اور وہ سارے کے سارے وعدے کیا تھے؟ غرورا، وہ دھوکے کی ٹٹی، سوائے دھوکے کے، فریب کے، ڈسیپشن، سیلف ڈسیپشن، اس کے سوا کچھ نہ تھا ان کے پاس. اور رفقائے محترم ضمن میں یہ جو شرک ہے، میں چاہتا ہوں قریب ہم پہنچیں تو اس کے ایک اور پہلو سے ہم آگاہ ہوتے چلے جائیں. سورہ الفاتری کا ہمارا مقام ہے، اور آیت نمبر 14 کو دیکھتے چلیں. اسی سورہ کی ہم 40 آیت پر تھے، ذرا 25 آیتیں پیچھے چلیں. آیت نمبر 14. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اے لوگو تمہارا مالک الملک، مشکل کشا، حاجت روا وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. لہ الملک، اس پوری کائنات میں اس اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں، ملک نہیں. خلق بھی اسی کی ہے، ملک بھی اسی کا ہے. لہ الملک، جار مجرور مقدم کیا. کسی نبی کے پاس، کسی ولی کے پاس، خاتم النبیین کے پاس بھی اختیار نہیں. اختیار، قوت، طاقت، ملک، حق حکمرانی صرف اور صرف اس ایک اللہ کے پاس. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ، نعوذ باللہ، یا فلان امددنی، یا فلان ادرکنی، یا فلان اغثنی اغثنی اغثنی، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ، اے لوگو سن لو، ما یملکون من قطمیر. قطمیر کہتے ہیں رفقائے محترم یہ جو کھجور ہوتی ہے، تو کھجور کی گٹھلی پار سینٹر میں ایک سوراخ کے اوپر جھلی ہوتی ہے. وہ جو سفید سی ہلکی سی جھلی ہوتی ہے رفقائے محترم، اس کو قطمیر کہتے ہیں عربی زبان میں. ما یملکون من قطمیر. کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں رفقائے محترم، کائنات پست و بلند کی وسعتوں کا، کہکشاؤں کا، اور یہ گلوبل سسٹمز، ان کا آپ اندازہ لگائیں، سولر سسٹمز. پھر ان میں یہ وسعتوں کے ساتھ کیا؟ ما یملکون من قطمیر، کسی نبی کے پاس، ولی کے پاس، خاتم النبیین کے پاس اتنا ملک اختیار بھی نہیں ہے رفقائے محترم، جتنا پوری کائنات میں کیا؟ ایک گٹلی کے بعد اس کا سینٹر کا سوراخ، اور اس سوراخ کے اوپر سفید جھلی. ما یملکون من قطمیر، کسی کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں اس پوری کائنات میں رفقائے محترم. اور آگے قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اور اے لوگوں جن کو تم جا جا کر پکارتے ہو، مزاروں پر جا کر پکارو، روزوں پر جا کر پکارو، یہاں سے پکارو، وہاں بیٹھ کر پکارو، سلام بھیجو، دعا بھیجو، دعا مانگو، تو سن لو لا یسمعوا دعاکم، نہیں سنتے وہ تمہاری پکار کو، دعا کو، سلام کو، نظروں کو، نیازوں کو نہیں سنتے. لا یسمعوا، نہیں سنتے، دعاکم، تمہاری پکار، التجا، درخواست، ریکویسٹ، اپیل. پہلی بات تو فرمائی سنتے ہی نہیں. اور اب عقل اور منطق کے حوالے سے سمجھایا وَلَوْ سَامِعُوا، بفرض محال سن بھی لیں، بفرض محال سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہاری پکار پر لبیک نہیں کہہ سکتے. یعنی اگر بفرض محال وہ سن بھی لیں
تو سننے کے بعد اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اور اس کا ساتھ سورہ الاعراف کی آیت 194 میں فرمایا اگر قیامت تک تم ان کو پکارتے رہو نہیں سنیں گے، اور سن بھی لیں تو قیامت تک وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے. اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن کفر کریں گے. اے پکارنے والوں، اے بلانے والوں، اے ان کے روزوں اور مزاروں اور یہاں بیٹھے ان کے وظیفے پڑھنے والوں، یکفرون، وہ منکر ہو جائیں گے. کس چیز کے رفقائے محترم؟ بے شرککم، بے دعائکم نہیں کہا، یکفرون بے شرککم، دعائکم نہیں کہ تمہاری دعاؤں کا انکار کریں گے، وہ کفر کریں گے، انکار کریں گے تمہارے شرک کا، تمہیں مشرک قرار دیں گے، کہیں گے تم مشرک ہو، تمہارا ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے. یعنی انسان کسی بھی اس طرح کی پکار سے کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے. خواہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، وہ تو قرآن کی روح سے مشرک ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اے اللہ کے بندے، اللہ کا دین پوچھنا ہے تو مولوی سے مت پوچھ، خبیر سے پوچھ، اللہ سے پوچھ. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اللہ کا دین کیا ہے کیا نہیں، اللہ سے پوچھ، اس کے کلام سے پوچھ. جھوٹی سچی روایات سے، تبلیغی نصاب سے، فضائل کے نصاب سے دین نہیں لینا. وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور نہیں تجھے میرا دین بتا سکتا کون؟ مثل خبیرن، کیا میری طرح کوئی باخبر ہے جو تجھے میرا دین بتائے گا؟ دین اللہ کا ہے، اللہ کے کلام سے پوچھ، مولوی سے نہ پوچھ. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کا دین اللہ خبیر سے پوچھ، بندے سے نہ پوچھ. کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں 2 2 4، آگے کہہ دیا روٹی، انہوں نے کہا روٹیاں کہتے ہیں بھوک لگی ہے. تو مذہبی پیشواؤں نے تو اپنا دھندا چلانا ہے، اپنی مقبولیت کی فصل کاٹنی ہے. تو اس نے اپنی مقبولیت کو داؤ میں لگا کر تجھے خالص دین بتا دے. کئی بڑے بڑے علامے میرے کلاس فیلو دوست وہ کہتے ہیں بھائی قاضی بات یہ ہے کہ ہم سے چٹائیوں کی طرح پر بیٹھ کر اور بچوں کو جس طرح تو کر رہا ہے ہم سے یہ نہیں ہوتا، یہ کام مشکل ہے. بات تو حق کہتا ہے، لیکن جس پروسیس سے تو گزر رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جیارہ نہیں، حوصلہ نہیں. کیسے کریں؟ اتنی بڑی بڑی خطابتوں کو، امامتوں کو داؤ پر لگا کر فرش نشین ہو جائے، نہ اگلا نہ پچھلا. تو اصل بات یہ ہے رفقائے محترم، جب تک یہ تمام چیزیں داؤ پر نہیں لگے. آج امت مسلمہ کا احیاء رفقائے محترم آپ سے اور مجھ سے قربانی مانگتا ہے، اور وہ میری اور آپ کی قربانی ہے، اللہ کے کلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں. اگر ایک دور میں رفقائے محترم حضرت جناب مریم صدیقہ کی ماں نے بھی تو یہ تمنا کی تھی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر. ایک دور تھا بنی اسرائیل میں کہ ان کی ماؤں کی یہ تمنائیں تھیں کہ اللہ تیرا دین اس کا جھنڈا بلند ہو، میں اپنا سب کچھ قربان کرتی، نظر کرتی، تیرا دین بلند ہو، تیرا نظام چلے، میں اپنے آپ کو قربان کرتی. تو بنی اسرائیل کی عورتوں میں جب یہ تمنائیں پیدا ہوئیں تو پھر مریم صدیقہ آئی، پھر مسیح ابن مریم آئے، پھر حواریون کا دور آیا، پھر انصار اللہ آئے. تو کیا یہ امت بانجھ ہو چکی ہے رفقائے محترم؟ کیا یہ امت کوئی مریم صدیقہ پیدا نہیں کر سکتی؟ کیا اس امت کی فاطمائیں جو ہیں وہ یہ چیز ظاہر نہیں کر سکتی؟ تو آج رفقائے محترم آپ نے اور میں نے نمونہ قائم کرنا ہے. اور سورہ الاحزاب کی روح سے آپ نے دیکھا قرآن نے کیا کہا؟
قرآن نے کہا بنیاد جب تم کسی عمارت کی اٹھاتے ہو تو مضبوط پتھروں کو کہاں ڈالتے ہو؟ بنیاد میں. وہ بنیادی پتھر جو تہ میں چلے جاتے ہیں کسی کو نظر آئے؟ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، وہ مردان کار اللہ والے جنہوں نے مکے میں مدینے کے ابتدائی دور میں اسلام کی بنیادوں میں جنہوں نے اپنا خون ڈالا، سیلف نیگیشن کی، خود انکاری، جو پتھر بنیادی پتھر بن گئے عمارت، اسلام کی عمارت، قرآن کی عمارت. نظر تو وہ نہیں آ رہے رفقائے محترم، لیکن اسلام اور قرآن کی ساری عمارت ان اللہ کے نیک بندوں کے خون پہ قائم ہے. آج دوبارہ رفقائے محترم ہم نے وہ بنیادی پتھر بننا ہے. ضرورت یہ ہے کہ شہرت، نمود، نمائش، مقبولیت عوام، ان تمام خناسوں سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں. صرف ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کے ہاں خوشنودی چاہیے، راضیتم مرضیہ چاہیے. ہماری رضا یعنی اللہ کی رضا پر ہماری نظر ہو. دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا نے رفقائے محترم کسی کو معاف نہیں کیا. میرے اور آپ کے امام کو کس نے معاف کیا؟ اور آپ کے اور میرے امام کیا مکے میں صادق اور امین نہیں تھے؟ تو ان کی صداقت اور امانت قرآن کے پیش کرنے کہاں رہی؟ تو جس طرح رفقائے محترم ہمارے امام نے اپنی صداقت کو، امانت کو، جسم کو، جان کو غلبہ قرآن کے لیے قربان کیا، آج اسی سنت کو دوبارہ اپنانے کی ضرورت ہے. اس ضمن میں رفقائے محترم موضوع کی مناسبت سے ہم سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 اور 5 پہ، 4 تو لمبی ہو جائے گی بات کیونکہ ہم نے کتمان پر بھی آنا ہے، تو اس لیے آیت نمبر 5 پہ ہم رہتے ہیں تاکہ یہ بھی ذہن صاف ہو جائے، کیونکہ یہ دور ذہن سازی کا ہے، ذہن سازی بر بنائے کتاب اللہ. 46ویں سورہ الاحقاف آیت نمبر 5. وَمَنْ أَضَلُّ ضَالِّينَ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غضب والا پہلو تو دیکھا، آج آئیے ضلالت والا پہلو دیکھیں. بچنا ہے اس کینسر سے، ٹی بی سے. وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر تو کوئی گمراہ ہے ہی نہیں. خواہ وہ اپنے آپ کو علامہ کہے، علامہ فہامہ کہے، صوفی و صافی کہے، ہمیں اس سے بحث نہیں. وہ جو لیول چاہے اپنے اوپر لگا لے. اللہ نے فتویٰ لگا دیا عدل لو، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑھ کر گمراہ. علامہ ہے اپنی نظر میں، رحمان کی نظر میں کہ عدل لو، سب سے بڑھ کر گمراہ اس شخص سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے. کون؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے پیدا کردہ انسانوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، زندوں کو، مردوں کو اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو پکارتا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ جن کو وہ پکار رہا ہے وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اگرچہ یہ پکارنے والا پکارتا رہے ان کو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اگر قیامت تک ہی اس کو زندگی مل جائے اور قیامت کے دن تک اس کو مہلت ملے اور یہ پکارتا رہے پکارتا رہے پکارتا رہے تو وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ان کو پکار رہا ہے. اور آگے دیکھیے رفقائے محترم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور فرمایا کہ جب ان کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، مریدوں کو، مرادوں کو، ہاں جی، مرید اور مراد، پیر اور فقیر، مرید اور مرشد، پکارنے والے اور جن کو پکارا گیا، جب ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا تو جن کو یہ پکارتے تھے اگر تو اللہ کے نیک بندے ہوئے
موحد ہوئے، مومن ہوئے، تو کیا ہوگا؟ قانوا لہم عادان، تو وہ کہیں گے جاؤ دشمنوں، تمہارا ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تعلیم ہم نے تمہیں دی تھی، ہم نے کہا تھا ہمارے مزار پر آنا۔ لا تجعل قبری وثنی یعبد، رسول نے تو دعا مانگی کہ ایسا نہ ہو، تو اگر تم یہ کر رہے ہو تو وہ کہیں گے تم ہمارے دشمن ہو۔ اور آگے یہ الفاظ ہیں رفقائے محترم، وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی اس عبادت کے کافر ہوں گے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو حاضر ناظر سمجھ کر، مختار سمجھ کر، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ کہتا ہے وہ مزاروں پر، علی حجویری کے مزار کو جب بند کرتے اور کھولتے ہیں تو جا کر سنے رفقا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشا، کر کرم، تیرے پاس اختیارات ہے، تو خود کر، کروا کرم، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو اللہ کا قلمدان تو تیرے ہی ہاتھ میں، کروا دے، لجپال گھرانہ، دونوں جہاں میں رکھ شرم، دونوں جہان کا اختیار تو تیرے پاس ہے، ناموس کا پردہ چاک نہ ہونے دے، رکھ شرم۔ اور جب صلاۃ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر صلاۃ سے سلام پھیرا، اس کو کہنے لے کر کرم کروا کرم، تو کہاں رہی صلاۃ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہاں رہا؟ یہ تو رفقائے محترم الجہر من القول کے حوالے سے چند ایک پہلو تھے۔ اب ہم کتمان کے حوالے سے وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اس امت میں جو کتمان آیا ہے رفقائے محترم بدترین شکل میں، اس کے میں دو ایک حوالہ جات آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے، آیت نمبر 159 اور 160۔ سورۃ البقرہ آیت 159 160، فرمایا ان الذین یکتمون، وہ لوگ، پیشوا، مولوی، امام، علماء کرام، یکتمون، جو چھپائے رکھتے ہیں، کاتمہ کا معنی پردہ ڈالنا۔ یہ دو شکلیں ہیں رفقائے محترم پردہ ڈالنے کی، ایک تو یہ ہے کہ آیات کو بیان ہی نہ کہ غلافوں میں بند رکھا جائے، یہ بھی امت میں عام ہے، جنہوں نے کہہ دیا کہ قرآن میں چومنے چاٹنا مقدس ہے، چوم چاٹ لیا کرو، حلف اٹھا لیا کرو۔ اور دوسرا کتمان ہے رفقائے محترم اس کے ترجمے کو بیان نہ کرنا، اس کے حقائق کو نہ کھولنا، جس طرح ترجمہ کیے بغیر صادق اللہ مولانا العظیم، قرآن پڑھا اس کا ترجمہ بیان نہیں کیا، اس میں بنا حقیقتیں نہیں کھولی، حقائق کو معرف سے آگاہ نہیں کیا، یہ بھی کتمان ہے۔ یہ یکتمون کتمان کرتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں، پردے ڈالے رکھتے ہیں، دبیز پردے، تہ در تہ پردے، کس چیز پر؟ ما انزل، اس چیز پر کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اے اللہ آپ نے کیا نازل کیا ہے؟ من البینات، واضح اور دو ٹوک فیصلے، واضح اور دو ٹوک آیات، دلائل، شواہد، بینات، بینہ کی جمع ہے، کھلم کھلا حقیقتیں، واضح حقیقتیں۔ جن واضح حقیقتوں کو اب یہ 254 جو آیت ہے کہ اس دور میں نہ خلا ہے، نہ شفا ہے، نہ بیع ہے، چھپائے رکھتے، بیان ہی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ جن چیزوں کو ہم
کھول کھول کر بیان کر چکے، بینات میں سے جن کو ہم نے نازل کیا، اس پر پردے ڈالتے ہیں۔ والہدا، اور گائیڈنس، رہنمائی، نظام حیات، جو نظام حیات ہے، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، بین الاقوامی زندگی، معیشت کی زندگی، معاشرت کی زندگی، رزق کریم کی زندگی، آلون ہونے کی زندگی، خلافت اسلامیہ کی زندگی، تو الہدا گائیڈنس، رہنمائی، تو وہ ان پہ پردے ڈالے رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں ان کو۔ اب یہاں ایک سوال کہ اللہ جو تو نے قرآن نازل کیا ہے، یہ تو کیا ہے؟ قرآن ہے، اس میں اس کا بیان تو ہے ہی نہیں۔ بیان القرآن کہتے ہیں حدیث میں ہے، قرآن تو اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان ہی نہیں کرتا، حالانکہ قرآن کا دعویٰ ہے الکتاب المبین، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ پردے ڈالنے والوں نے کہا یہ قرآن میں تو قرآن ہے، اس کا بیان تو ہے ہی نہیں، وہ تو احادیث میں ہے، روایات میں ہے، قصوں اور کہانیوں میں۔ قرآن کہتا ہے رفقائے محترم، اور اصول یہ ہے قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے، مولوی سے مت پوچھ، مجھ سے مت پوچھ، اپنی تق بندی اور قیاس سے مت کام لے، جس کا قرآن ہے رفقائے محترم اسی سے پوچھ، اللہ سے پوچھ اس کا قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو قرآن میں رحمان کیا فرماتے ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، فرمایا کہ وہ پردے ڈالتے ہیں میرے قرآن پر، اس کے حقائق پر، اس کی گائیڈنس پر، کہ جب ہم اسے کھول کھول کر بیان کر چکے، اس کے بعد وہ پردے ڈال رہے ہیں کہ جب ہم اس کو کھول چکے ہیں، بینا ہو، ہم قرآن کی تبیین کر چکے ہیں، اور وہ جو ہم نے تبیین کی ہے کہاں کی ہے، کن کے لیے کی ہے؟ للناس، عربوں کے لیے نہیں، اجمیوں کے لیے نہیں، صحابہ ہی کے لیے نہیں، للناس، چونکہ قرآن کا دور تو تا قیام قیامت چلنا تھا، تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنی تبیین کی ضرورت تھی، اللہ کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن میں خود بیان کر چکا، بیان کھول کھول کر اپنی کتاب کا بیان وہ دے چکا لوگوں کے لیے۔ اچھا، وہ قرآن کی جو تبیین اور بیان ہے وہ کہاں ہے رفقائے محترم؟ سوال، وہ سیاستہ میں ہے، 6 کتابیں، بخاری، ابو داؤد، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، یا شیعوں کی اروا، کافی، کلینی، ملا یاز الفقی، کہاں ہے وہ قرآن؟ تو قرآن ہے، اس کا بیان کہاں ہے؟ بیان، تبیین کیا 6-7 کتابوں میں ہے یا 5 کتابوں میں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للناس فی الکتاب، وہ میری تبیین صرف ایک کتاب میں ہے جو قرآن ہے، فی الکتب نہیں فرمایا۔ اللہ کا قرآن اپنی تبیین، رحمانی تبیین اپنے اندر رکھتا ہے، فی الکتاب، وہ کتاب کے اندر ہے، قرآن کی تبیین قرآن کے اندر ہے، اس کی شرح، اس کی تفسیر، اس کی تبیین اس کے اندر ہے۔ قرآن میں قرآن بھی ہے اور احسن تفسیر بھی ہے۔ قاعدہ یہ ہے رفقائے محترم کہ مصنف سے مفسر کا علم بڑا ہوا ہونا چاہیے، قرآن کو محتاج تفسیر انسانی قرار دینا، خواہ وہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ قرآن کو کلام اللہ کے مقام سے ہٹا کر انسانی کلام بنانا ہے۔ مفسر کا علم مصنف کے علم سے زیادہ ہونا چاہیے، کم از کم برابر تو ہو۔ اگر مصنف ایم اے ہے تو شارح کو پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، ایم اے ہو تو وہ ڈبل ایم اے ہو،
3 4 ایم اے اس نے کیے. تو اگر قرآن کا مصنف اللہ ہے، یقیناً اللہ ہے، تو قرآن کا مفسر بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. یہی وہ دلیل ہے جو میں نے منطقی زبان میں بیان کیا. قرآن کا اپنا دعویٰ ہے. سورہ الفرقان 25ویں سورہ آیت نمبر 33، لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. ہم نے اس قرآن میں ہر اعتراض کا جواب بھی دیا اور آپ نے ہر اس چیز کی جو محتاج تفسیر تھا، ہم نے اس کی تفسیر، آسن تفسیر اس قرآن میں محفوظ کر دی. سورہ الفرقان آیت نمبر 33. للناس فی الکتاب، فرمایا وہ چھپاتے ہیں میرے اس قرآن کو، اس پر پردے ڈالے ہوئے کہ جس کی ہر بات کو ہم کھول کھول کر بیان کر چکے اپنے قرآن میں تمام نوع انسانی کے لیے. ایسے لوگوں کا مقام کیا ہے؟ رفقہ محترم، آپ کی اور میری نظر میں تو یہ مقبول ہیں، علامے ہیں، سر پر رومال ڈالے رکھتے ہیں کہ ان کے روحانی اور جلالی چہروں کو کوئی دیکھ نہ سکے. لیکن اللہ کی نظر میں ان کا چہرہ کیا ہے رفقہ محترم؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں. پیشانیوں پر محرابیں ہوں تو مت جاؤ، قرآن میں رحمان نے ان پر جو فتویٰ لگا اس پہ نگاہ رکھو. کیا؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ ان کو ملعون قرار دیتا ہے. یہ مقبولیت کے دعوے لیے پھرتے ہیں. یلعنہم اللہ، اللہ کی نظر میں یہ ملعون ہے. اور لعنت رفقہ محترم کوئی گالی نہیں ہے، لعنت گالی نہیں ہے. عربی زبان میں لعنت کہتے ہیں رفقہ محترم الغراب اللعین. فصل پک جاتی ہے، مثلا کوئی بھی باجرے کی، جوار کی یا پھلوں کا باغ پھلوں سے لدا پھدا ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ طوطے جانور اس کو نقصان نہ پہنچائیں. تو وہاں ہم ایک فالس کروپ، ایک ڈھانچہ سا ڈراؤنا ڈھانچہ کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ جانور یا پرندے آ کر اس کو نقصان نہ پہنچائے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الغراب اللعین. لعنت ہے محرومی، لعنت ہے کسی چیز کے خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم ہو جانا. کہ ان کو اللہ تو کتاب دے کر آسمان تک پہنچانا چاہتا تھا، تمکن عطا کرنا چاہتا تھا، یہ اس کے تعویذ بیچ رہے. اللہ اسے دونوں جہان کی امامت عطا کرنا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اللہ نے تو یہ قرآن دے کر چاہا ان کو کہ شرق و غرب پر چھا جائیں، شرق و غرب پر ان کا کلمہ بلند ہو. یہ اپنے حجروں میں داخل ہو کر اونے پونے اللہ کی کتاب کے تعویذات بیچ رہے، اللہ کی کتاب کو پریوں کی شکل میں پانی میں گھول گھول کر اس کی سیاہی پلا رہے ہیں. اپنے لیے بھی روح سیاہی، ملت کے لیے بھی روح سیاہی کا سامان. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ ان کو ملعون قرار دیتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور اللہ والے بھی ان کو ملعون قرار دیں گے. جن کو اللہ ملعون قرار دے اور آپ انہیں مقبول قرار دیں تو اللہ کی سنت اور راستے سے آپ اور ہم ہٹ گئے. نو کمپرومائزنگ، اللہ کے فیصلوں میں کمپرومائز نہیں چلے گا. چلے گا تو پھر اللہ کا راستہ ہم چھوڑ بیٹھے. یلعنہم اللہ، فرمایا میں ان کو ملعون قرار دیتا ہوں. تم کہو گے مقبول ہیں، غلط. اللعینون سے مراد ہے العباد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے احباء. وہ بھی یہی کہیں گے یقیناً لعنت اللہ علی الظالمین. یہ کون ہے؟ سورہ الاعراف کی آیت 45. پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو فرمایا یلعنہم اللعینون، یہ اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی ملعون رہیں گے.
رحمان اس لعنت سے کیسے نکلیں؟ کوئی صورت ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کیا؟ الا الذین تابوا، ہاں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، میرے قرآن کے مقام کی طرف لوٹ آئیں. تابو، لوٹ آ صحیح راستے کی طرف. اور اس ضمن میں رفقائے توبہ کے ضمن میں سورہ جو نساء ہے، چوتھی سورہ، اس کی آیت نمبر 19 ہمیشہ ذہن میں رکھا کرے. قرآن کہتا ہے لیست التوبہ، وہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ جب موت آنے لگے، موت نظر آنے لگے تو کہنے لگے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں. مرنے سے پہلے توبہ، کوئی توبہ نہیں ہے، کیونکہ توبہ کے بعد اصلاح ہے. اگر آپ نے توبہ کی اور توبہ کے بعد اصلاح کا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ توبہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی. تابو آگے پھر وَأَصْلَحُوا، تسبیح کے دانوں پر نہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. توبہ ایک عمل ہے رفقائے محترم. غلط ڈائریکشن سے اپنا رخ موڑ لینا صحیح منزل اور ڈائریکشن کی جانب. لیکن اگر آپ وہیں کھڑے رہیں گے تو منزل تک تو نہیں پہنچیں گے. پہلے چلنا ہوگا اور چلنے کے بعد کچھ مسافت تو آپ کو صحیح راستے پر، دوراہے پر آنے کے لیے لگ جائے گی. صحیح جہاں سے جہاں سے غلط راستے پر چلے تھے وہاں آنا ہوگا، اس دوراہے سے پھر صحیح راستے کی طرف، منزل کی طرف چلنا ہوگا، پھر آپ پہنچیں گے. تو فرمایا کہ پھر وہ اپنی ریکٹیفائی کرے، ریکٹیفیکیشن، اصلاح. اور آگے فرمایا علماء کی اصلاح کے لیے توبہ کے لیے ایک اور شرط بھی ہے. عامت الناس کی توبہ آسان، ملعون علماء کی توبہ مشکل. وہ کیا ہے؟ تیسری شرط وَبَيَّنُوا. پبلک میں تو کہا قرآن ناقص ہے، ناتمام ہے، اور چپکے سے تسبیح پکڑی اور مصلے پر بیٹھا، اللہ میں تیری کتاب کو کامل مانتا ہوں، ہر مسئلے کا حل ہے. اللہ کہتا میں توبہ نہیں قبول کرتا. وَبَيَّنُوا، ان پبلک پلیسز پہ جا جس پبلک میں میرے قرآن کی منفی تصویر کھینچی تھی، وہاں جا کر بیان کر. قرآن میں ہر وہ کچھ ہے. سورہ النحل آیت نمبر 89، 1689، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اے رسول ہم نے آپ پر وہ قرآن نازل کیا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے. صوم کا، صلاۃ کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اصلاح کا، فساد کا، توحید کا، شرک کا، دین کا، دنیا کا، فرد کا، جماعت کا. کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جو دین کے حوالے سے ہو اور قرآن اسے کھول کھول کر بیان نہ کرے. وَبَيَّنُوا، فرمایا کہ پھر وہ کھول کھول کر بیان کریں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، صرف اسی صورت میں ان کی توبہ قبول کروں گا، ورنہ نہیں. اگر بینو کے مقام پر نہ آئے تو توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اسی لعنتی موت میں وہ مریں گے. اور پھر 174 آیت دے کے ختم کرتے رفقا، 174 اور 175 اسی سورہ کی، سورہ البقرہ آیت نمبر 173، 174، 75. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور وہ لوگ جو چھپائے رکھتے ہیں، پردوں پر پردے ڈالتے ہیں، غلافوں میں بند رکھتے ہیں. ہر آنے والا ایک اور غلاف ڈالتا ہے، ہر آنے والا قرآن کے بارے میں ایک نیا شوشہ چھوڑ کر، اس میں یہ بھی نہیں، اس میں وہ بھی نہیں، اپنا کمال ظاہر کر. ایک علامہ نے کتاب لکھی، کہتا ہے قرآن پر میں نے طاہرانہ نظر ڈالی ہے، 350 اعتراضات، تضادات قرآن میں ملے.
میں نے کہا محققانہ نظر ڈالو اور سارے قرآن میں تضاد کے سوا کوئی چیز ثابت نہ رہنے دو، ہر چیز تضاد. اور پھر یہ بھی لکھو کہ میں قرآن کا علامہ اور مفسر ہوں، جو کام مشری نہیں کر سکے وہ کام کر دکھا. اور میں نے کہا ان 350 تضادات میں سے 5 تضاد میری طرف بھیج دے اور دیکھ میں بتاؤں تجھے کہ قرآن میں تضاد ہے یا تیری ذات میں تضاد ہے. ان الذین یکتمون، کتمان کرتے چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، اس کو کہ جسے اللہ نے نازل کی، قانون میں سے، نظام میں سے، کتاب میں سے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ کاروباری دکاندار یہ دکانداریاں لگا کر بیٹھے ہوئے کیوں؟ یشترون بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کسی طرح دال روٹی ملتی رہے. دال روٹی کا سارا تقاضا رف کا پیٹ پوجا ہے، پیٹ کا دھندا، پیٹ کا تنور گرم رکھنے کے لیے، پیٹ کے تنور کو گرم رکھنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب کو بیچ کر کھا رہے، اللہ کی کتاب کو ناقص ثابت کر رہے. وہاں فرمایا تھا رفقا محترم ملعون ہیں، یہاں فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. فرمایا قرآن کو چھوڑ کر، قرآن سے ٹوٹ کر، قرآن سے کٹ کر جو کچھ یہ مال دولت مفادات دودھ دہی جو کچھ یہ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، فرمایا اسے دودھ دہی نہ سمجھو. وہ دودھ دہی اور وہ جو پیڑے نہیں کھا رہے، قرآن کہتا ہے یہ پیڑے نہیں ہیں. ما یاکلون فی بطونہم الا النار، قرآن بیچ کر جو ڈبل روٹیاں اور انڈے اور پکوڑے اور جو کچھ یہ پیٹوں میں لے رہے ہیں، شرینیاں کھا رہے ہیں، یہ شرینیاں نہیں ہیں، یہ آگ ہے. اور آگ کا کام ہے اندر کو بھسم کر دینا، جلا دینا، ان میں ذات نہیں ہے. ایک شخص نے لکھا ہے ہمارے پاس اگر حرام کا نذرانہ بھی آ جائے کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے اندر عشق الہی کی آگ ہے، حرام نذرانے کو بھی جلا دیتی ہے. اور صحیح کہا اس نے، قرآن نے کہا ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ان کے آگ میں سوائے جہنم کے تنور کے اور ہے کیا؟ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ آگ ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اللہ ہم سے کلام ہوگا، ہم کلامی اللہ کی. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہ تو دنیا میں دعوے کرتے ہیں اللہ کے ہم کلام ہونے کے، اللہ تو قیامت کے دن بھی ان سے ہم کلامی نہیں کرے گا. ہم کلامی تو ایک طرف رفقائے محترم ولا یزکیہم، ان کو پاک صاف کر کے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے، یہ بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک سزا کے سوا کچھ نہیں. تو یہ رفقائے محترم ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ اس کے ساتھ وَلَا يَنظُرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو یہ تھا رفقائے محترم بیان اس کا سورہ الانبیاء کی آیت 110 کا کہ یعلم ما تکتمون. اور آگے فرمایا رفقا یہاں پر آخری لفظ دیکھ لیں، فرمایا انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، عذاب کو مغفرت کے بدلے. فما اصبرهم علی النار، دیکھو تو صحیح کتنے جری ہیں